آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی زندگی کی راحت، اس سے آگے نہیں ہے کہ میری زندگی میں میری ضرورت پوری ہو جائے، میری زندگی مجھ کو راحت مل جائے۔ ہاں، ساری کوششیں اسی کی ہیں کہ مجھے راحت مل جائے، مجھے ضرورت پوری ہو جائے۔ حالانکہ راحت ضرورت کا تعلق تو موت سے پہلے تک ہے۔ راحت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ موت سے پہلے۔ ضرورت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ وہ بھی موت سے پہلے۔ تو راحتوں ضرورتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ گزارے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ زندگی کو گزارنا ہے، گزارنے کے لیے یہ کہ ضرورت پوری ہو جائے راحت ملے، ضرورت پوری ہو جائے راحت ملے، تو گزرنا ہی گزرنا ہوا۔ تو جب گزرنا ہی گزرنا ہوگا تو آخرت میں کیا لے جائے گا؟ گزارا کر لیا، کھا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، راحت لے لی۔ ہاں، تو صرف راحت ضرورت پر نظر ہو تو یہ غفلت کی علامت ہے، جہالت کی بھی علامت ہے۔ بلکہ اپنی غفلت جہالت میں سے نکل کر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کرے۔ اگر اللہ نے راحت دی ہے تو اللہ کے حکموں کو اچھی طرح پورا کرے، عزیمت کے ساتھ پورا کرے، اہتمام سے پورا کرے، کیونکہ راحت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دو نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے بڑی رکھی ہے، لیکن دونوں بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ کھوٹ کھائیں گے، نفع نہیں اٹھائیں گے۔ ان دونوں نعمتوں سے نفع نہیں اٹھائیں گے، کھوٹ کھائیں گے۔ یہ حدیثوں میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں اور نعمتیں بڑی نعمت ہیں، لیکن اکثر لوگ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بجائے نفع اٹھانے کے کھوٹ کھائیں گے۔ تو ان کو نعمتوں کے زمانے میں ان نعمتوں سے آخرت بنانے کی فکر نہیں ہو گئی، پھر وہ موقع نکل جائے گا اور آخرت نہیں بنے گی۔ تو عشرے کا یہ دو نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں کھوٹ کھاتے ہیں بجائے نفع اٹھانے کی کہ وہ دو نعمتیں کیسی ہیں، کون سی دو نعمتیں ہیں؟ تو فرمایا ایک تو تندرستی ہے بدن کی، ایک کیا ہے؟ صحت بدن، یہ بدن کی تندرستی، کہ ایک ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت۔ جی ہاں، ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی نہیں ہے تو کیا کر سکتے؟ جی ہاں، زندگی کا زیادہ زمانہ عام طور سے تندرستی میں گزرتا ہے، یہ خدا کی ترتیب ہے ہر ایک۔ اگر آپ موازنہ حساب لگائیں گے تو زیادہ زمانہ بیماری میں نہیں گزرے گا، زیادہ زمانہ کس میں گزرتا ہے؟ تندرستی میں گزرتا ہے۔ کیونکہ حکمت کا یہی تقاضا ہے، حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے جب بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو عبادت کی سہولت طاقت تو ہونی چاہیے۔ اگر ان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک بیمار کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا عبادت کرے گا؟ جی ہاں، وہ تو الجھ گئی، اس کی زندگی پھنس گئی۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ عمر بھی دیں گے اور عمر کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیں گے۔ جی ہاں، کہ تندرستی ہوگی، راحت ہوگی، فرصت ہوگی، یہ چیزیں ہوگی تاکہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام کو کرے۔ فرمایا کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فراغت اور فرصت، کہ آدمی فارغ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ ہے، فری ہے، تو اپنی فرصت کو اور اپنی تندرستی کو اصل کام میں لگاوے کہ جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔
اس کی ہم کو تعلیم دی ہے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ مشنون دعا ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. کہ اللہ جو چیز میری پیاری اور میرے مطلب کی تھی وہ مجھے آپ نے دے دی ہے، یعنی تندرستی دی ہے، مالداری دی ہے، راحت دی ہے. تو میری اگلی درخواست یہ ہے یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے تو یہ وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہو. تندرستی کو، فرصت کو، صلاحیت کو وہاں استعمال ہو جائے جس سے آپ راضی ہوں. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ مسنون دعاؤں میں نبی اپنی دعا میں داعی ہے، یعنی دعا مانگنے والا بھی ہے، اور نبی اپنی دعاؤں میں دعوت دینے والا بھی ہے. کہ وہ اپنی دعاؤں میں دعوت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہونی ہے اور ہونا ہے کہ یہ اس چیز سے یہ کرنا ہے. نبی اپنی دعا میں داعی ہوتا ہے. ہاں وہ نبی ہیں، نبی کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. یہ نبی کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، زندگی کی ذمہ داری سمجھائے. اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہونے پر کیا ملے گا، اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، یہ بھی سمجھا. یہ نبیوں کا کام ہے. تو نبی اسی سلوک کے ساتھ رہبری کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاتے ہیں کہ تم کو اللہ نے زندگی کیوں دی ہے. تم کو اللہ نے عیش کے لیے زندگی دی ہے، عیش کے لیے زندگی نہیں دی ہے، ہاں بلکہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے دی ہے. وہ ایک مدت تک ہے، یعنی ایک مدت تک اللہ موقع دیتے رہتے ہیں. سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو اس مدت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس مدت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور غافل ہوتا ہے تو وہ غفلت میں اپنی فرصت ختم کرتا ہے. پھر حالات بدل جاتے ہیں. اب تندرستی تھی، اب بیماری آئے گی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہیں ہم لوگوں میں بدل بدل کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، ایک حال پر نہیں رکھتے. جی ہاں، حالات بدلتے ہیں. کبھی ایک آدمی عزت دار ہوتا ہے تو پھر وہ نیچے جاتا ہے، کبھی وہ نیچے والا ہوتا ہے تو اوپر لے جاتے ہیں.